علیک القدر وانت معصوم، اللہ کے فیصلہ تو ہونا ہے، تمہارے شکایت کرنے سے، رونے پیٹنے سے، ہائے واویلا مچانے سے کوئی فیصلہ ٹل تو نہیں جائے گا۔ اگر بے چینی کا اظہار کرو گے، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہو گے، اللہ کا فیصلہ تو ہوگا، وہ جاری ہوگا اور تمہیں گناہ ملے گا، تمہارے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں۔ اس سے بڑھ کر محروم انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے نا، پھر اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کے، رحمتوں کے فیصلے اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے، ان میں کچھ عبادتیں وہ ہیں جو بدن سے ادا کی جاتی ہیں، جن کو بدنی عبادات کہتے ہیں۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو مال کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے، مالی عبادت کہلاتی ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن میں بدن اور مال دونوں لگتے ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں عربی میں دل کو کہتے ہیں، قلبی عبادت کہتے ہیں۔ تو قلبی جو عبادت ہے، جو عبادتیں ہیں ان میں سے ایک عبادت بہت اہم ہے اور جو ایمانی اعتبار سے بہت بلند ہے، جس کا رتبہ بڑا ہوا ہے۔ اس عبادت کا نام ہے الرضا بقضاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے جو فیصلے ہوں، بندہ ان پر راضی رہے، خوش رہے اور مطمئن رہے، یہ دل کی عبادت ہے، قلبی عبادت ہے، اور اس کا رتبہ بہت بلند، بہت اونچا ہے۔ رضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تقدیر کے جو فیصلے ہوں اس پر دل پرسکون ہو، اور اللہ کی طرف سے آنے والے حالات پر دل مطمئن ہو، یہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ لطیف ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا وہی ہے، تمام امور، تمام معاملات اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، اور بندے کے لیے اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں بندے کی خیر، بندے کی بھلائی، بندے کا فائدہ اور بندے کا نفع پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ یہ یقین کرتے ہوئے ان کو تسلیم کر لینا، قدر کے، تقدیر کے، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا، اس کو کہتے ہیں رضا بقضاء اللہ۔ اور یہ ایمان کے اعلیٰ ترین رتبوں میں سے، بلند ترین مقامات میں سے، اور یہ انبیاء کا مقام ہے، انبیاء کا رتبہ ہے، اور انبیاء اتنے بلند مرتبوں پر فائز ہوا کرتے تھے، خود بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے کہ تیرے ہر فیصلے پر وہ راضی برضا ایک الہ رہیں۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے جبکہ ان کو اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اولاد کی، تو کہا کہ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا،
پروردگار مجھے اولاد دے جو میری وارث بنے، میری ذمہ داری کو آگے لے کے چلے، اور پروردگار اس کو رضی بنانا، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، جو تیرے فیصلوں پر راضی رہے، تیرے حکموں پر راضی رہے، تیری طرف سے جو بھی فیصلے آئیں اس پر خوش اور مطمئن رہے، میری آنے والی اولاد کو اس طرح کا بنانا۔ اب بندہ اس رتبے تک کیسے پہنچ سکتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے؟ اس مرتبے تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ رضا اور خوشی کی منزلت پر اور مرتبے پر اور مقام پر سب سے پہلی چیز بندہ یہ سوچے، یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے پسند کیا ہے، میں اپنی ذات کے لیے جو پسند کروں وہ اس سے بہتر ہو۔ میں اپنے لیے پسند کروں، میں اپنے لیے چاہوں، میرا رب مجھ پر میری ذات سے بھی زیادہ رحیم ہے، شفیق ہے، میرا بھلا چاہنے والا ہے۔ جتنا میں اپنا بھلا نہیں چاہ سکتا ہوں نا، میرا رب اس سے بھی زیادہ میرا بھلا چاہتا ہے۔ یہ تصور جب بندہ کرے گا، ذہن اور دماغ میں یہ بٹھا لے گا، تو پھر یہ منزلہ رضا پر فائز ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بندہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا چیز ہے۔ بہت سی مرتبہ کوئی چیز، کوئی حالت، کوئی سچویشن ہم ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو، کسی صورتحال کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندہ اپنی نادانی، اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، محبوب سمجھتا ہے، لیکن رزلٹ کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے وہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے، ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ تو بندہ سب سے پہلے یہ تصور کرے میرے رب کی طرف سے جو فیصلے ہیں، میں اپنی ذات کے لیے فیصلے لوں گا وہ اس سے بہتر ہے، تب جا کے رضا بالقضاء کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دور میں گورنر سے کچھ نصیحتیں کی تھی۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ ان الخیر کلہ فی الرضا۔ ابو موسیٰ یہ بات پلے باندھ لو، گرہ باندھ لو، اچھی طرح سے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ ساری کی ساری بھلائی، سارا کا سارا خیر اور سارا کا سارا فائدہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے میں ہے۔ اگر یہ ہو جائے، یہ کیفیت تمہاری پیدا ہو جائے تو بہتر ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو، ورنہ وَإِلَّا فَاصْبِرْ، صبر کا دامن تھام لو۔ دوسری چیز جو اس مرتبے پر ہمیں پہنچا سکتی ہے، فائز کر سکتی ہے، وہ یہ کہ حدیث میں آیا یہ یقین رکھیں انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ یہ یقین دل کے اندر پیدا ہو کہ جو صورتحال ہمیں لاحق ہوئی ہے، جو مصیبت ہمیں پہنچی ہے، جو چیز ہمیں پہنچی ہے، وہ ہم سے چھوٹ کر جانے والی نہیں تھی، اس سے ہم بچنے والے نہیں تھے، اور جو ہمیں نہیں پہنچی لم یکن لیصیبک، وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی۔ یہ بندے کے دل میں یقین جاگزیں ہو جائے، پیدا ہو جائے، تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے گا۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگوں میں سے، اللہ کے ولیوں میں سے گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا متى یبلغ العبد مقام الرضا، بندہ رضا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، خوش رہے، اس مقام تک کب پہنچ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اذا قام نفسه على اربعة اصول فيما يعامل به ربه، بندہ اپنے رب کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، جو امور طے کرتا ہے، ان میں 4 اصول پر اپنے آپ کو قائم کر دے، 4 اصول کا پابند بنا دے، 4 چیزوں کا پابند بنا دے۔ پہلی بات انہوں نے کہی، بندہ یہ کہے اپنے دل کی گہرائی سے کہ ان اعطیتنی قبلتو، پروردگار اگر تو مجھے دے گا میں قبول کر لوں گا۔ دوسرا وَإِن مَنَعْتَنِي رَضِيتُ، پروردگار تو منع کر دے گا، محروم رکھے گا، نہیں دے گا، تب بھی میں راضی ہوں۔ دے گا
تو ٹھیک ہے، قبول ہے، نہیں دے گا ناراض نہیں ہوں گا، راضی رہوں گا۔ وَإِن تَرَكْتَنِي عَبَدْتُ، پروردگار اگر تو مجھے چھوڑ دے تب بھی میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا، تیرے حکموں کا پابند بن کے رہوں گا۔ وَإِن دَعَوْتَنِي أَجَبْتُ، اور پروردگار جب بھی تو مجھے پکارے گا، بلائے گا، مجھے اپنی طرف دعوت دے گا، میں اس پر لبیک کہوں گا۔ ان 4 اصولوں پر بندہ جب اپنے آپ کو قائم رکھے گا تو وہ رضا کے مرتبے پر فائز ہو جائے گا، یعنی یہ بندہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے سمجھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ دولت کسی کو مل جائے، یقین مل جائے تو دنیا کا وہ مطمئن ترین انسان ہے، سب سے خوش مطمئن انسان ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ الیقین اللہ ترضی الناس بسخط اللہ، یقین کہتے ہیں نا ایمان اور یقین۔ یقین کیا ہے؟ یقین اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش نہیں کرنا۔ عام طور پر ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کہا نہیں، یقین یہ ہے چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، لوگ خوش ہو جائیں اللہ ناراض رہے نہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَلَا تَحْسُدَ أَحْدًا عَلَىٰ رِزْقِ اللَّهِ، یقین یہ ہے اللہ نے جو رزق دیا ہے، کسی کو کوئی نعمت دی ہے، دولت دی ہے، روزی دی ہے، اس پر حسد نہ کرے، جلن نہ کرے، اس سے جلے نہ۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرے مولا کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کے بغیر اس کو کچھ نہیں مل سکتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے نصیب ہیں۔ اللہ نے کسی کو کوئی رزق دیا، روزی دی ہے، اس پر حسد نہ کریں۔ اور تو تیسرا فرمایا وَلَا تَلُومَ أَحَدًا عَلَىٰ مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں کوئی چیز نہیں دی ہے، کسی چیز سے محروم رکھا ہے تو کسی اور کو ملامت نہ کریں کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ نہیں ملا، اس کی وجہ سے میں اس چیز سے محروم ہو گیا، اس کی وجہ سے مجھے یہ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ نے جو تجھے نہیں دیا ہے کسی کو ملامت نہ کریں۔ فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَسُوقُ حِرْصُ حَرِيصٍ، فرمایا کرتے تھے رزق میں سب چیزیں آ جاتی ہے، مال، اولاد، دنیا کی نعمتیں، سب۔ عربی میں رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے، تو فرمایا رزق جو ہے نا کسی حریص، کسی لالچی کا حرص اور اس کی لالچ رزق کو نہیں کھینچ کے لا دیے۔ ہم کتنا حرص کریں کسی چیز کو، نہیں آ سکتے جب تک کہ اللہ کے فیصلے نہ ہو۔ اور فرمایا وَلَا يَرُدُّ كَرَاهَةُ كَارِهٍ، اگر ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، کوئی بندہ ہم سے جلن رکھتا ہو، چاہتا ہے اس کو یہ چیز نہ ملے، اس کے نہ چاہنے کی وجہ سے کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِقِسْطِهِ وَرَحْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرْحَ فِي الْيَقِينِ وَالرَّضَا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنی حکمت، اپنے عدل اور اپنے انصاف کے فیصلوں کی وجہ سے اطمینان، سکون، روح یعنی دل کا اطمینان، سکون، خوشی، یہ 2 چیزوں میں رکھی ہے، ایک یقین میں ہی اور دوسرا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے میں۔ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے نا جو بندہ، تو پھر وہ کسی کی شکایت نہیں کرتا، کسی سے حسد نہیں رکھتا، کسی سے جلن نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا یہ یقین ہو گیا ہے سب کچھ اللہ کے فیصلوں کی وجہ سے کسی کو ملا ہوا ہے، اللہ کے حکم و فیصلے کی وجہ سے۔ میں محروم ہوں تو اللہ کے فیصلوں کی وجہ سے ہوں، کسی انسان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، بندہ پھر مطمئن رہتا ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی کبھی بیان کر چکا ہوں، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بندہ جب یقین کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے تو وہ کتنا مطمئن ہوتا ہے، پھر وہ روتا نہیں ہے، پھر وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، پھر وہ بے چین نہیں رہتا ہے، پھر وہ ہائے واویلا نہیں مچاتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر، حضرت زبیر صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں، ٹانگ میں کوئی پھوڑا ہو گیا، وہ ناسور بن گیا، اور اتنا زیادہ تکلیف دہ ہوا کہ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے یہ کہہ دیا، فیصلہ کیا کہ بھائی اس کو کاٹنا پڑے گا، اور نہیں کاٹو گے تو ناسور پورے جسم میں پھیل جائے گا اور نقصان دہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے کہا اگر یہی فیصلہ ہے طبیبوں کا، حکیموں کا، تو کاٹ دیا جائے۔ اب طبیب آئے، انہوں نے کہا کہ
آپ کو کوئی نشہ آور چیز لینی پڑے گی تاکہ کاٹتے وقت آپ کو تکلیف نہ ہو، درد نہ ہو۔ اب علماء نے لکھا ہے اگر کوئی اور چیز ایسی نہ ہو جس سے سن کیا جا سکے اور تکلیف کم سے کم تکلیف کا درد کا احساس ہو تو کوئی نشہ آور چیز بندے کو دلائی جا سکتی ہے اس وقت علاج کے طور پر، تاکہ آپریشن کرتے وقت، علاج کرتے وقت اس کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، نشے آور چیز میں تو استعمال نہیں کر سکتا، تم میرے ٹانگ کو ایسے ہی کاٹ دو۔ چنانچہ طبیب نے آرے سے کاٹا ہے۔ اس وقت یہ آلات نہیں تھے آج کل جیسے آلات ہیں بڑے تیز اور فٹافٹ انسان کا آپریشن ہو جاتا ہے اور چیر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں تھا، آرے سے ان کی ٹانگ کو کاٹا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، آرے سے کاٹ دیا گیا، ٹانگ الگ کر دی گئی اور ٹانگ الگ کر دینے کے بعد ان کے سامنے رکھی گئی۔ انہوں نے اپنی ٹانگ کو دیکھا، کہتے ہیں کہ ٹانگ کٹی ہے، بڑے دردناک طریقے سے کاٹی گئی ہے، لیکن اس دن بھی ان کا قرآن کا وظیفہ جو تھا نا، ورد روزانہ قرآن پڑھنے کا جو معمول تھا وہ چھوٹا نہیں۔ تو ٹانگ سامنے رکھے گی تو انہوں نے جملہ کہا، دیکھیے اللہ کے فیصلوں پر بندہ کس طرح راضی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہم کان لی اطراف اربع فاخذت طرفا واحدا وابقیت ثلاثتا، پروردگار میرے 4 اعضاء تھے جس سے میں دنیا میں کام لیتا تھا، 2 ہاتھ 2 پیر، یہی سب سے زیادہ انسان کے کام آتے ہیں، 4 اعضاء تھے، تو نے ایک لے لیا، 3 کو باقی چھوڑ دیا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ارے میری ایک ٹانگ کٹ گئی، ارے میں ایک پیر سے محروم ہو گیا، ارے یہ مصیبت آ گئی، ارے میں لنگڑا ہو گیا، ارے اللہ کو میں ہی دکھاتا، ایسے جملے بولتے ہیں انسان ایسے موقع پر۔ لیکن اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کا کیا مقام ہے؟ کہہ رہے اللہ میرے 4 اعضاء تھے، تو نے ایک لے لیا، 3 کو باقی رکھا، تو ایسا بھی تو کر سکتا تھا 3 لے لیتا اور ایک ہی میرے پاس رکھ دیتا۔ یا اللہ ان ابتلیت فقد عافیت ولئن اخذت فقد ابقیت، یا اللہ آج تو نے آزمائش میں، اس پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے نا، تو بہت لمبے عرصے تک عافیت سے رکھا ہے، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھا ہے، اور آج تو نے ایک عضو لے لیا ہے، باڈی کا ایک پارٹ لے لیا ہے، تو تو نے بہت عرصے تک باڈی کے تمام اعضاء سے مستفید ہونے کا، فائدہ اٹھانے کا موقع بھی تو نے عنایت فرمایا۔ صرف یہ نہیں، چند دنوں کے بعد حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7 بیٹے تھے اور سب فرما بردار تھے، بڑے خدمت گزار تھے۔ ایک بیٹا جو ہے نا استبل گیا، گھوڑے جہاں باندھے جاتے تھے وہاں گیا، نوجوان بیٹا، خدمت گزار بیٹا، تو گھوڑے نے کسی طریقے سے لات ماری اور لات ایسی نازک جگہ پہ رکھی کہ بیٹا وہیں انتقال کر گیا۔ حضرت عروہ بن زبیر ٹانگ کٹی ہوئی ہے، بڑھاپا ہے، اور خدمت گزار بیٹا جس سے خوش ہے زندگی بھر، اس کے انتقال کی خبر پہنچی ہے۔ لوگوں نے کہا ان کو بتاؤ نہیں، لیکن بہرحال ان کا مقام مرتبہ پتا تھا کہ ہائے واویلا نہیں بچائیں گے، تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے، تو لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے وہاں آئے جہاں بیٹے کی باڈی پڑی تھی، اور وہاں آ کر جو جملہ کہا وہ رضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی کس طرح رہا جا سکتا ہے، اس کے اعلیٰ ترین مثال ہے، نمونہ ہے۔ فرمایا اللہم کان لی بنون 7، اے اللہ میرے 7 بیٹے تھے، فاخذت منہم واحدا، اے اللہ 6 کو تو نے باقی رکھا، ایک لے لیا، ایک کو اپنے پاس بلا لیا، تو ایسا بھی کر سکتا تھا کہ 6 کو بلا لیتا، ایک کو باقی رکھتا، وابقیت لی 6، ایک لے لیا، 6 کو باقی رکھا ہے۔ اے اللہ اتنی مدت تک تو نے میرے تمام بیٹوں سے مجھے فائدہ پہنچایا ہے، آج ایک لے لیا ہے، میں تیرے فیصلوں پر ناراض نہیں ہوں، جو تیرا فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں۔ اللہ کے فیصلوں پر جب بندہ راضی رہتا ہے نا، تو پھر اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور پلس یہ کہ دل مطمئن رہتا ہے، دنیا جہاں کی مصیبتیں اس بندے پہ آ جائیں نا، وہ دنیا کا سب سے مطمئن ترین انسان رہتا ہے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 5 نصیحتیں کی تھی، کوئی موقع آیا تو انشاءاللہ میں ان 5 نصیحتوں پر روشنی ڈالوں گا۔ آج موضوع کی مناسبت سے اس میں ایک جملہ کہ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے
جس جس چیز کا تیرے لیے فیصلہ کر دیا ہے، تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے، اس پر راضی رہے، دنیا کا سب سے مالدار ترین انسان تو بن جائے گا، بے نیاز انسان بن جائے گا، مطمئن ترین انسان بن جائے گا۔ بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا ہے نا، تو اس سے زیادہ بے چین انسان کوئی نہیں۔ پھر وہ دوسروں کی ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور جو اللہ نے اسے دے رکھی ہے اس کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی ہے، پھر بے چین انسان رہتا ہے وہ۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا تھا نا کہ انظر الی من هو دونک، دنیا کے اعتبار سے جو تجھ سے نیچے ہے نا ان کو دیکھو، راضی رہو گے، خوش رہو گے۔ تمہیں سر درد ہوا ہے نا، لوگ کتنے سارے ایسے ہیں کہ جن کو شوگر کی بیماری ہے اور انتہائی تکلیف دے، تمہیں ذرا سا پیٹ میں درد ہوا ہے، گولی لوگے صحیح ہو جاؤ گے۔ کتنے سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو پیٹ کے اندر ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ کوئی علاج ہی نہیں لگ رہا ہے، بھگت رہے۔ تمہیں اگر اپنا گھر نہیں، کرایہ کا مکان تو ہے سر چھپانے کے لیے، دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کرایہ کا مکان بھی نہیں ہے، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں، سردی گرمی برسات اور طرح طرح کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، کہیں سر چھپانے کے لیے انہیں چھت میسر نہیں ہے۔ انظر الی من هو دونک، اپنے سے نیچے والوں کو دنیا کے اعتبار سے دیکھو گے نا تو مطمئن رہو گے، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری دل میں نہیں آئے گی۔ دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، ہمارا معاملہ الٹا ہے، دین کے اعتبار سے ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں۔ میں تو جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں نا، ایسے اللہ کے بندے بیٹھے ہیں جو بس عید کی نماز پڑھتے ہیں، ہم ایسے سوچتے ہیں۔ کم سے کم دن میں 2-3 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں نا، لوگ تو بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ میں ہفتے میں جا کے قرآن تو کھول لیتا ہوں نا کم از کم جمعہ کے دن، لوگ تو رمضان ہی قرآن کھولتے ہیں، ہم اس طرح سے سوچتے ہیں۔ حضور نے کہا سوچو اس طرح، دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو گے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں گے نا، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان صبرتا جرا علیک القدر وانت ماجور، اللہ کی طرف سے جو تمہارے لیے فیصلے ہو نا، حالات آئیں، کسی طرح کے بھی حالات ہو، اگر ان پر تم صبر کرو گے تو اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، صبر کرو گے اللہ کا فیصلہ اس حال میں آئے گا، تم ماجور ہوگے، تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تمہارے کھاتے میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ وَإِن جَزِعْتَ جَرَا عَلَيْكَ الْقَدْرُ وَأَنْتَ مَعْصُومٌ، اللہ کا فیصلہ تو ہونا ہے، تمہارے شکایت کرنے سے، رونے پیٹنے سے، ہائے واویلا مچانے سے کوئی فیصلہ ٹل تو نہیں جائے گا۔ اگر بے چینی کا اظہار کرو گے، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہو گے، اللہ کا فیصلہ تو ہوگا، وہ جاری ہوگا، اور تمہیں گناہ ملے گا، تمہارے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں۔ اس سے بڑھ کر محروم انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے نا، پھر اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کے، رحمتوں کے فیصلے اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا، من رضی بما قسمہ اللہ لہ بارک اللہ لہ فی، اللہ نے جس چیز کا، جس کے لیے جو کچھ فیصلہ کر دیا گیا ہے، جس کی قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے، اس پر وہ راضی رہے، اللہ اس کے لیے اس میں برکت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال اذا اصبح، یہ چند جملے ہیں، دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے، اور آپ بھی ان کو رٹ لیں، یاد کر لیں، اور صبح سویرے ان دعاؤں کو پڑھیں، ان کا ترجمے کو سمجھتے ہوئے اس کا بدلہ کیا، اجر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، جب کوئی بندہ صبح کرے اور کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ پر رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں، صبح کر رہا ہوں، میں اللہ پر راضی ہوں، خوش ہوں، اور میں دین اسلام پر خوش ہوں، دین اور دھرم سمجھ کر میں اس پر مطمئن ہوں، اور محمد کو نبی اور رسول سمجھ کر میں اس پر خوش ہوں اور میں اس پر راضی ہوں۔ حضور نے فرمایا، فَأَنَا الزَّعِيمُ لِآخُذَ بِيَدِي حَتَّى أُدْخِلَهَا الْجَنَّةَ، جو بندہ صبح صبح یہ 3 جملے کہتا ہے، عربی جملے یاد کر لیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ کم از کم صبح سویرے ان 3 کا ترجمہ اپنی زبان پر لے آئیں۔ حضور نے فرمایا، میں گارنٹی لیتا ہوں، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟
اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے. بندہ تو بندہ ہے، بہرحال کمزور ہے. اے اللہ تیری طرف سے عافیت کے فیصلے فرما. عافیت کا مطلب کسی طرح کی دنیا میں کوئی پریشانی نہ ہو، جسم کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اللہ عافیت کے فیصلے فرما، سکون کے فیصلے فرما. اللہ سے یہ مانگتے رہنا چاہیے. اور اس کے بعد بھی ہمارے مزاج، ہماری طبیعت، ہماری چاہت کے خلاف اللہ تعالیٰ کے فیصلے آ رہے ہیں تو پھر اللہ سے مانگتے ہیں اللہ جو تیرے فیصلے ہیں اس پر تو رضا، خوشی کی اور اطمینان کی دولت سے تو ہمیں مالا مال فرما. حضور علیہ السلام کثرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا تھی کہ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. اے اللہ قضا کے بعد، تیری طرف سے فیصلے ہو جانے کے بعد تو مجھے ان پر رضا کی، خوشنودی کی، خوش رہنے کی دولت سے مالا مال فرما. میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے. اے اللہ کوئی بری حالت مجھ پر نہ آئے، کسی طرح کی پریشانی نہ آئے، لیکن اگر تیری طرف سے فیصلے ہو جائیں مزاج و طبیعت کے خلاف تو پھر اس پر رضا کی دولت سے، راضی رہنے کی دولت سے مالا مال فرما. میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح شام کی دعائیں تھیں ان میں ایک دعا یہ بھی تھی. تو مختصر سی دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. اللہ قضا اور فیصلے کے بعد اس پر راضی رہنے کی میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما.